میں آپ سب کو سلام، میں خدا کا شکر کرتی ہوں اور آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کی KCBH کی جنرل پبلک کی کلاس میں۔ میں بلیو کرتی ہوں کہ یہ جو ہم نے سیریز سٹارٹ کی جس کا نام ہے فیئر دا اونلی لمیٹیشن، وہ آپ کی مدد کر رہی ہے اور آپ کے اندر آپ اپنے اندر جھانک رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے خوف آپ کو سوچنے پہ غلط سوچنے پہ، بونڈیج میں سوچنے پہ کیسے وہ آپ کو پیرالائز کر رہا ہے اور آپ وہ نہیں سوچ پا رہے جو خدا آپ کو چاہتا ہے کہ آپ سوچیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں انسان کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر۔ اگر آپ خدا کی باتوں پہ توجہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے فیئر پہ، اپنی تھاٹس پہ، اپنے خیالات پہ، لوگوں کی اوپینین پر توجہ نہیں کریں گے۔ اور یہ کیا کرے گا؟ یہ آپ کی پوری جنگ کے ہواؤں کو، رخ کو بدل دے گا۔ اس وقت آپ کی جنگ سخت سے سخت ہو سکتی ہے، اس وقت آپ کی کنفیوژن بہت ایکسٹریم لیول کی ہو سکتی ہے، لیکن بی اسٹل ایٹ دس مومنٹ۔ کوئی ایکشن مت لیں جب تک کہ آپ خدا کو اسپیسیفکلی نہیں سن لیتے کہ آپ نے کس راہ پر جانا ہے۔ کیونکہ جب آپ خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ خدا باپ میں اس سے کنفیوزڈ ہوں، لیکن تیرا کلام کہتا ہے کہ کنفیوژن تیرا ٹریٹ نہیں ہے۔ خدا باپ تو کہتا ہے کہ تجھے کس راہ پر جانا ہے میں تجھے بتاؤں گا۔ خدا باپ تو فیتفل خدا ہے، تو مجھے بھی مدد دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، وہ مجھے بتائے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلط راستے پہ چلا جاؤں یا چلی جاؤں۔ خدا باپ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں، جب آپ پورے ول کے ساتھ سرنڈر کریں گے اور آپ یہ ارادہ کر لیں گے کہ اب جو بھی ہو جائے، میں جب تک خدا کو نہیں سنوں گا میں آگے موو فارورڈ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ جب میں خدا کو سنے بغیر آگے جاؤں گا تو کیا میں آگے جا رہا ہوں یا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں یا مزید مصیبت میں پھنستا جا رہا ہوں۔ ہم نے خدا کے کلام میں سے یہ بات پڑھی تھی کل، یوحنا کا دوسرا خط اس کے 6 آیت میں ہم نے پڑھا تھا، میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمارا جو سینٹرل ورس ہے ساری اس ٹیچنگ کا وہ یہی ہے کہ پرفیکٹ لو کاسٹ آؤٹ فیئر، جو کامل محبت ہے وہ خوف کو دور کر دیتی۔ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے، آپ نے اس خوف کو جیتنے نہیں دینا، آپ نے ورڈ کی جیت کرنی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ ورڈ کی جیت کا مطلب یہ ہے آپ کی جیت۔ میرے ساتھ نکالیں ذرا یوحنا کا دوسرا خط۔ ہم لوگوں نے شروع کرنا تھا مجھے پتا ہے امثال اس کا زبور 112 سے، لیکن یہاں پر ہم ذرا پاز لیں گے اور ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے آرڈر کے ساتھ۔ اور یہاں پر لکھا ہے 6 آیت میں، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں، ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ آپ کے پیرنٹس آپ کو کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس وقت آپ بہت زیادہ بیمار ہیں۔ آپ کو یہ بات پتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو دوائی نہ دیں، ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں، یا جو کچھ وہ کر سکتے ہیں وہ نہ کریں، تو کیا آپ کے لیے ان کی محبت کا کچھ فائدہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی محبت نے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ اسی طرح خدا کی محبت بھی بہت سے لوگوں کے لیے اسی طرح کام کری۔ وہ یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور خدا سب سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان کی پرابلم میں سے، ان کے اسکیپ کی، ان کے نجات کی، ان کے اس میں سے نکلنے کی، تو وہاں پر وہ محبت ان کی زندگی میں کامل نہیں ہوتی اور وہ اس کے ریزلٹس نہیں دیکھ سکتے۔ کامل محبت تب آپ کی زندگی میں اپلائی ہو سکتی ہے جب آپ اس کے ورڈ کو فالو کرنا شروع کریں گے۔ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو غلط کام سے روک رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ڈرگز لیتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں ڈرگز مت لو، یہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ آپ کو وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ڈو یو تھنک کہ صرف ان کی محبت آپ کی ڈرگز کی ایڈکشن کو چھڑوا سکتی ہے؟ بتائیں مجھے، کیا ان کی محبت جو آپ کو یقین ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، کیا وہ آپ سے ڈرگ ایڈکشن، نشے کی ایڈکشن چھڑوا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نشے کی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ان کے کہے پر چلنا ہوگا، آپ کو ان کی انسٹرکشنز کو سننا ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر انہوں نے کہا کہ تم ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو جو نشہ کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کی نہیں سنیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے میرے پیرنٹس محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے میرے دوستوں کا زیادہ پتا ہے،
اب ان کی محبت جو آپ کی زندگی میں، ان کی انسٹرکشن جو آپ کی زندگی میں چینج پروڈیوس کر سکتی ہے، وہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ انسٹرکشن آپ نے فالو کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی لائف میں چینج پروڈیوس نہیں ہوگا۔ آپ کے پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں میڈیسن لے لو، آپ میڈیسن نہیں کھاتے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو کہتے ہیں میڈیسن لو، آپ میڈیسن نہیں لیتے۔ وہ آپ سے جو محبت کرتے ہیں وہ ساری رات بیٹھ کے آپ کا ماتھا چومتے رہیں، کیا ان کا ماتھا چومنے سے آپ کا بخار اتر جائے گا؟ بتائیے، کیا ان کے ماتھا چومنے سے آپ کا بخار اتر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو ان کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی میں نہیں جانا، آپ کو سننا ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا آپ نے ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی، آپ کو سننا ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا آپ نے اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، آپ کو سننا ہوگا۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو رائس نہیں کھانے، فلانا نہیں کھانا، آپ کو یہ بات سننی ہوگی، کیونکہ پرفیکٹ لو جو ان کا ہے ان کی انسٹرکشنز میں چھپا ہے۔ اور جب آپ ان کی انسٹرکشنز مانیں گے، آئی ہوپ آپ کو خدا کے پرفیکٹ لو کی ایگزامپل کی سمجھ آئی ہوگی ود انسٹرکشنز، کہ خدا کا پرفیکٹ لو انسٹرکشنز کے ساتھ کامل بنتا ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ خدا کے پرفیکٹ لو کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ دعا کریں کہ شاید آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کو ایک دم سے انوائنٹنگ فیل ہوگی، آپ کوئی اینجل دیکھ لیں گے، آپ کوئی سپر نیچرل بینگ دیکھ لیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ ٹیمپرری آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا جب بھی آپ اس ایکسپیرینس کو کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ آپ کو گڈ فیل کرائے گا کہ آپ نے کچھ ہیونلی بینگ دیکھا تھا، لیکن یہ آپ کے مسئلوں کا حل نہیں ہوگا، کیونکہ روز آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے میں آپ کی بھلائی نہیں ہے، بھلائی ان کے کہا ماننے میں ہے۔ سملرلی جب ہم اپنا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کہ خدا ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں، وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، لیکن اس کی محبت خود بخود ہماری زندگی میں اپلائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی محبت اس طرح ظاہر ہوگی کہ وہ ہمیشہ گڈ انسٹرکشنز دے گا ہمیں، یعنی کہ اگر ہم اس کی بات پر چل لیتے ہیں تو ہمیں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آمین۔ یہ بات سمجھ آئیے؟ کتنے ہیں جن کو اس ایگزامپل سے اس کلام کی سمجھ آ چکی ہے کہ یہ پرفیکٹ لو ہے جو میں نے اپنی اتنے دنوں سے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں۔ کامل محبت یہ ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا، ہم دوبارہ سے تھوڑا سا ریوائز کریں گے کیونکہ نیلی اور میرب اور نے ہمیں ابھی جوائن کیا، میں تھوڑا سا ریوائز کروں گی، اور سمیرا باجی نے بھی ہمیں جوائن کیا، تو میں صرف 2 منٹس کے لیے اس چیز پوائنٹ کو دوبارہ ریوائز کروں گی۔ اس کے بعد آج ہم جائیں گے 2 کرونیکلز میں، اور وہاں پہ ہم دیکھیں گے کنگ جہوشافت کو، وہاں پہ کہ اس نے اپنے فیئر کے ٹائم میں جب وہ فیئر میں آیا، اس نے کیسے فیئر کو ٹیکل کیا، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پہلا یوحنا، کیونکہ جب تک آپ کو دیکھیں، میں تو بچپن سے یہ بات جانتی ہوں کہ خدا محبت ہے، خدا محبت کرتا ہے، خدا محبت ہے، خدا محبت کرتا ہے، یہ بات میں بھی بچپن سے جانتی ہوں، یہ بات میں 2011 سے جانتی ہوں، میں نے تو بڑے اسٹیٹس بھی لگائے میں خدا کی محبت کی، لیکن کیا اس نے میری لائف میں امپروومنٹ کی؟ نہیں، جب تک کہ اس محبت کرنے والے نے جو مجھے انسٹرکشنز دی تھی میں نے اس کی نہیں سنی۔ آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ خدا محبت ہے اور خدا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی میں انچ بھی چینج نہیں پروڈیوس کرے گا۔ میں نے کہا کتنا انچ؟ 1 انچ بھی آپ کی زندگی میں چینج پروڈیوس نہیں ہو سکتا اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اس کو مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے بچا لے گا۔ ہاں، اس کو آپ سے محبت ہے، لیکن وہ آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر نہیں بچا سکتا۔ اگر خدا کی محبت اس طرح ہی کام کرتی ہوتی کہ وہ کسی کو بھی اپنی مرضی سے بچا سکتا ہے، تو میں بتانا چاہتی ہوں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس زمین پر کوئی ایک شخص بھی گناہگار نہ رہتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح سب کو سیو کر لیتا۔ اور پھر خدا کے کلام میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، وہ سب کو ٹائم دیتا ہے، یہ نہ لکھا ہوتا، کیونکہ خدا تو آلریڈی خود ہی جلدی سے سیو کر لیتا۔ اور پھر آدم اور حوا کو اگر خدا کے کنٹرول میں چیزیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو
चेंज कर सकता है, तो वो आदम और हवा के टाइम पर डेविल को, एनिमी को, एडवर्सरी को रोक सकता, और कभी ऐसा सिन होता ही ना। लेकिन इस जमीन पर खुदा के पास खुदा सोवरेनिटी का खुदा है, खुदा के पास पावर है, लेकिन जमीन पर उसने पावर हमें दी गई। हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं और हम जान भी चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना का पहला खत उसके 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और इसी से मोहब्बत हम में कामिल होगी ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। पहले जैसा कि वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है, और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। अब गौर कीजिए, वो कहते हैं मोहब्बत में खौफ नहीं होता। अगर आप क्लेम करते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है, तो आप खौफ में कैसे चल सकते हैं? क्योंकि आप किस तरह की मोहब्बत करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है जी, आपको, तो मैं कहती, आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको एक जगह जाने से रोका है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आपके ये दोस्त क्रिमिनल टाइप के दोस्त हैं, आप इनको छोड़ दो, आप इनसे दोस्ती रखना छोड़ दो, आज से आपने इनसे दोस्ती नहीं रखी। लेकिन आप उनसे दोस्ती कंटिन्यू करते हो और आप एक मुश्किल में फंस चुके हो। क्या उनकी मोहब्बत आपको उस टाइम बचा सकती है? उनकी मोहब्बत आपको नहीं बचा सकती, आप ऐसी मुश्किल में फंस चुके हो। हाँ, अगर, क्योंकि दुनियावी पेरेंट्स हैं, वो आपके लिए मदद भेजेंगे, लेकिन मदद को कबूल करना भी आपकी अपनी चॉइस है। आपके लिए भी, आप सबके लिए भी खुदा ने मदद भेज दी है, खुदावंद यीशु मसीह के फिनिश्ड वर्क की सूरत में। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरी मदद अब आसमान से आनी है। आपकी मदद अब आसमान से नहीं आनी। आपकी मदद जो आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की रेजरेक्टेड लाइफ है, उसमें आपकी मदद मौजूद है। आपने उस मदद को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप पतले होना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। आप जिम जाके पतले नहीं हो जाते, आप रोज जिम जाके पतले नहीं हो जाते। जिम जाके जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहा है, आपको वो करना पड़ता है। आप मेकअप कैसे सीखते हैं? सिर्फ वीडियोस देख के नहीं, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, अप्लाई करके। आप खाना बनाना सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के नहीं सीख लेते, बल्कि उसको पका के सीखते हैं, प्रैक्टिस करके सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। इतना पानी डालना है, इतना ये डालना है, इतना वो डालना है। आप अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को जब तक फॉलो नहीं करते, आप सक्सेस नहीं देखते। दुनियावी लिहाज से बात करें, वालिदैन और बच्चों के, तो यहाँ पर लिखे कि कामिल मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों को माने। यूहन्ना का दूसरा खत उसका 6 आयत। कामिल मोहब्बत यह है कि हम उसके हुक्मों को माने। हम खुदा की मोहब्बत को ये समझते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करता है, और अब ये उसकी ड्यूटी है कि उसने हमें कैसे बचाना है। लेकिन उसकी वो लिमिटेड है, वो आपकी मर्जी को शामिल किए बगैर आपको खुद ब खुद सेव नहीं कर सकता। इवन आज मुझसे कोई सवाल करता कि 2 डाकू थे स्लीप पर, और एक बच गया, और किसी ने मुझसे सवाल किया था 2 डाकुओं से रिलेटेड। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवन सलीब पर 2 डाकू खड़े हैं, लेकिन एक यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, और वो फिरदौस में चला जाता है, लेकिन दूसरा नहीं कबूल करता। और उसको यीशु मसीह ये नहीं कहता तेरे साथ भी जुल्म हो रहा है, तू भी मेरे साथ चल। खैर कोई बात नहीं, हम तीनों सेम कंडीशन पे खड़े। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कीलों की मार, कील ठुकवा ली है, मैंने कांटों का ताज पहनी है। मुझे पता है स्लीप पर लटकना कितना प्रेशर से भरा हुआ और कितनी तकलीफ थी। क्या यीशु मसीह ने उसको ऐसा कहा कि तूने भी सेम तकलीफ सही है, इसलिए तू मेरे साथ फिरदौस में चल? क्या यीशु मसीह ने उस डाकू को इसलिए बचाया था कि उसने यीशु मसीह की तरह की तकलीफ सही थी? बताइए मुझे, सोचिए, जवाब सोचिए। क्या यीशु मसीह ने, जो यीशु मसीह रेजरेक्टेड थे, सॉरी सलीब पर थे, क्रूसिफाई हो थे, तो यीशु मसीह के 2 डाकू हैं, तो क्या यीशु मसीह ने उस एक डाकू को इसलिए बचाया था कि वो भी यीशु मसीह की तरह सेम तकलीफ से गुजर रहा था? हरगिज नहीं। आप तकलीफ से गुजर सकते हैं, आप बीमारी से गुजर सकते हैं, आप गुर्बत से गुजर सकते हैं, आप परेशानी से गुजर सकते हैं, आप तकलीफ से गुजर सकते हैं, आप मुसीबत, तंगी, डिप्रेशन से गुजर सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको नहीं सेव करेंगी। आपको जो चीज सेव करेगी वो ये है कि कामिल मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों को माने। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा के परफेक्ट प्लान को, खुदा की परफेक्ट मोहब्बत को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको उसके हुक्मों को, उसके इंस्ट्रक्शंस को मानना होगा। और क्या होगा? उसका लव, हाँ जी, जीसस पर ईमान लाने से, बिल्कुल उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से ना। जैसे उसने कहा, वो उसके ऊपर लिखा, पता ये यहूदियों का बादशाह है,
تو اس نے یقین کر لیا کہ یہ بے گناہ ہے. اور ہمارا بھی ایمان کا جو کلمہ ہے، ہمارے جو ایمان کا کنفیشن وہ یہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لی، وہ خود گناہ گار نہ تھا. تو اس نے بھی یہ بات یقین کر لی تھی کہ وہ گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے. اور کیا ہوتا ہے، وہ اسی آن دا اسپاٹ سیو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں بھی جب ساتھ والے کو اگر ہم دیکھیں، ساتھ والے پہ غور کریں، تو ساتھ والا بھی تو سیم پین سے گزر رہا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس ہوگا؟ کیا خداوند یسوع مسیح اسے ہیٹ کرتا تھا؟ نو. خداوند یسوع مسیح اسے جنرل لو کرتا تھا، جو خداوند یسوع مسیح پوری دنیا سے کرتا ہے. لیکن وہ لو آپ کو سیف نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کی انسٹرکشنز کو نہیں مانتے. کہتا ہے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور پھر نجات مل جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کو اقرار کرواتے ہیں، اور پھر وہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں پھر ہم ان کو اقرار کراتے ہیں، ہم ضروری سمجھتے ہیں اقرار کرنا، اور پھر وہ نجات پا جاتے ہیں. تو جب تک آپ انسٹرکشنز فالو نہیں کریں، میں نے یہ ایگزامپل سکھائی تھی کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کو کہہ رہے ہیں دوائی کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو، لیکن آپ دوائی نہیں کھانا چاہتے، آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو بڑے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں لے گئے، اچھی سے اچھی دوائی دے چکے ہیں، لیکن آپ وہ بتا رہے آپ اس کا پرفیکٹ لو، میں یہی تو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کا پرفیکٹ لو تب تک ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی انسٹرکشنز کو نہیں مان رہے. اگر آپ اپنی لائف کو خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کا روڈ ہے، آپ کی کار ہے، آپ کی مرضی، آپ جس مرضی روڈ پر نکل جائیں. لیکن اگر آپ جیزس کے ساتھ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس روڈ پہ جانا ہوگا جس روڈ پر وہ آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہے. اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یس، اس کے حکموں میں اس کی محبت ہے. اب آپ کا یہ کانسیپٹ، آپ کے دماغ میں یہ بیریئر ٹوٹا کہ اس کی محبت میں ہی اس کے حکم ہے، اور اس کے حکم واقعی سخت نہیں ہے. اس کے حکم سخت نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمیں تبدیل کر دیں گے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں، آپ میڈیسن نہیں لینا چاہتے، آپ میڈیسن نہیں کھانا چاہتے، لیکن کیا آپ کے ماں باپ کا، آپ کی ماں کا بار بار آئی لو یو کہنا، آپ کے باپ کا آئی لو یو کہنا، آپ کے باپ کا مہنگی دوائی خرید کے لانا آپ کو ٹھیک کر سکتے؟ نہیں، جب تک کہ وہ آپ نے ان کی انسٹرکشنز فالو نہیں کیا. اگر انہوں نے کہا تھا کہ یہ دوائی اپنے صبح دوپہر شام کھانی ہے، اگر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے یخنی پینی ہے، اگر انہوں نے کہا تھا اپنے آپ کو گرم رکھنا ہے، اگر انہوں نے کہا تھا آپ نے باہر نہیں جانا، اگر انہوں نے کہا تھا آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، اگر انہوں نے کہا تھا آپ نے کولڈ ڈرنکس نہیں لینی، اگر آپ نے یہ ساری انسٹرکشنز فالو نہیں کی، تو ان کے جو لولی ورڈز ہیں، ان کا جو یہ ورڈ ہے آئی لو یو میری بیٹا، میرے جان، میرے بچے، آئی لو یو، وہ ورڈز آپ کو ہیل نہیں کر سکیں گے. بات سمجھ آ گئی؟ ہیل ہونے کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑے گی جو آپ کے پیرنٹس آپ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. اسی طرح خدا بھی آپ سے محبت کرتا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کے ساتھ آپ کو ایک حکم دے رہے ہیں. اے میرے بیٹے میری باتوں کو توجہ کر، اے میرے بیٹے میرے کلام پر کان لگا، اے میرے بیٹے اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اے میرے بیٹے اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے. اگر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سپر نیچرل لو ایکسپیرینس ہو جائے، تو وہ ہو بھی جائے گا، تو وہ کتنی دیر سسٹین ہوگا؟ آپ اپنے فزیکل باڈی میں رہتے ہوئے لمیٹڈ ہیں، اور آپ زیادہ دیر تک خدا کے لو کو محسوس نہیں کر سکتے. دا مومنٹ آپ کا ایٹماسفیئر چینج ہوگا. اگر آپ کنونشن سے کسی شادی پہ موو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے جہاں آپ کنونشن پر آپ کو گوز بمپس فیل ہوتے، آپ کو انوائنٹڈ فیل ہوتا، آپ کے ہاتھوں میں سے شاید ہیٹ نکل رہی تھی، جیسے آپ شادی پہ جائیں گے وہاں پہ لگاؤ گے گانے، کوئی بھی گانے جو بھی ہوتے ہیں وہ لگے ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کا تھنکنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گی. ود ان آور آپ کی تھنکنگ سوئچ کرے گی، اور جیسے آپ کی تھنکنگ سوئچ کرے گی ویسے ہی آپ کا جو وہ ہوگا ایٹماسفیئر اگر وہ چینج ہو جائے گا. اور جب ایٹماسفیئر چینج ہو گیا تو آپ وہ فیل نہیں کر سکیں، کیونکہ آپ خدا کو اپنی باڈی میں فیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لو کو. لیکن اگر آپ وہ فیل بھی کر لیں تو بھی وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. بات وہی ہے کہ اگر آپ کی مدر آپ کو ساری رات بھی حق کر کے سوئے رہے تو کیا وہ آپ کا 104 ٹیمپریچر اتار سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو ساری رات حق کر کے سو جائیں، کیا وہ آپ کے 104 ٹیمپریچر کو مٹا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں.
اگر آپ کو میزلز ہو گئے، کوئی اور ڈیزیز ہو گیا، آپ کو ڈائریا ہو گیا، تو کیا آپ کی موم کا آپ کو گلے لگانا آپ کا ڈائریا ختم کر سکتے ہیں؟ نو. موم جو انسٹرکشنز دیں گی اگر آپ اس کو سن لیں گے تو وہ ختم کر سکتا ہے آپ کا ڈائریا، آپ کو مدد دے سکتے ہیں. آمین. آئی ہوپ آپ کو یہ ایگزامپل سمجھ آئی ہوگی کہ جو پرفیکٹ لو ہے وہ اس کے حکموں میں ہے، اور جب آپ اس کے حکم سنیں گے تب آپ اس کی محبت کو ایکسپیرینس کریں گے. ایسے ہی آپ خود سے محبت اس کی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، کہنے سے اور باتوں سے آپ اس کی محبت ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. سمپل اس کی محبت کا ایک ہی کیا سے پرفیکٹ لو پتہ چلے گا؟ جو آپ اس کی بات کو، ان کی بات کو سنیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو اپنے پیرنٹس کی محبت پہ یقین ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو صحیح اسکول میں ڈال رہی، اور آپ اس اسکول میں چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے پیرنٹس ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو جان بوجھ کے برے اسکول میں ڈالیں. اپارٹ فرام دیٹ کہ اگر ان کے سرکمسٹانسز خراب ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی افورڈنس کے لحاظ سے وہ اپنی طرف سے آپ کو بیسٹ اسکول میں ایڈمٹ کریں گے. جیسے ہمیں اپنے دنیاوی پیرنٹس پر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ان کا مشورہ ہماری لائف کے لیے بینیفیشل ہوگا، اچھا ہوگا، اسی طرح کا سیم کانفیڈنس ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہمارے خدا باپ پر، اور وہ چیز ہمیں آزاد کرے گی. جب ہمیں سچویشن بالکل انٹینس، بہت ہی سویرٹی کے ساتھ خراب لگ رہی ہے، ایون ایٹ دیٹ پوائنٹ ہمیں اپنے دل کو یہ بتانا ہے، بہلانا نہیں، سوری میں نے غلط ورڈ بول دیا، ہمیں اپنے دل کو یہ بات بتانی ہے، ہمیں اپنے دل کو یہ بات سمجھانی ہے کہ خدا نے جو انسٹرکشن دی ہے میں اس پہ رہوں گا. اب ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ کو بہت شدید ڈیزیز ہو گیا، کوئی ایسا ڈیزیز ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے لوگ جلدی کیوں ہیلڈ ہوتے ہیں جب ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ کا مرض لا علاج ہے. لوگ تب زیادہ جلدی ہیلڈ ہوتے ہیں جب کہا جاتا ہے آپ کا مرض لا علاج ہے، کیونکہ ان کا میڈیسن پہ، ان کا ٹریٹمنٹ سے ٹرسٹ اٹھ کے اب واقعی خدا پر کھولنا جاتا ہے، اور وہ میریکل ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ وہ میریکل ایکسپیکٹ کرتے ہیں میریکل ہو جاتا ہے. چاہے ایون بہت سارے نان بلیورز بھی میریکل کو ریسیو کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ایک جگہ سے جو ان کا ٹرسٹ ان کا کسی اور چیز پہ سیٹل ہوا تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کا بھی ٹرسٹ آپ کی دولت سے، آپ کی کسی اور چیز سے اٹھتا ہے تو آپ کا ٹرسٹ خدا پر سیٹل ہوتا ہے. میرا ٹرسٹ میری بہت ساری چیزوں پر تھا. میں نے ایک عرصہ تک اپنے فلیش پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا، بہت عرصہ تک میں اپنے فلیش پر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی. لیکن اب میں اپنے فلیش پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، بلکہ اب میں ورڈ پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. فیئر میری لائف میں بھی ڈفرنٹ ویز میں آتا ہے، کام کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے، لیکن میں اپنے دل کو پیس میں رکھتی ہوں اور میں فیئر کو کام کرنے نہیں دیتی، کیونکہ مجھے پتا ہے دا مومنٹ میں نے فیئر کو کام کرنے دیا تو فیئر کیا کرے گا؟ فیئر مجھے پیرالائز کر دے گا. فزیکل پیرالائز کرنے کی بات نہیں کری، فیئر مجھے جو میں کرنا چاہتی ہوں، لائک بائی فیتھ کرنا چاہتی ہوں، وہ میں نہیں کر پاؤں گی. بائی فیتھ کبھی کبھی آپ کا کلام کہتا ہے کہ اٹھ اور چل پھر، لیکن اگر آپ کے دل میں فیئر ہے تو آپ نہ اٹھیں گے اور نہ چل پھر سکیں گے. اگر آپ کو خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ اس راہ پہ جاؤ جس راہ پر میں تجھے لے کر چلنا چاہتا ہوں، آپ نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کے دل میں فیئر ہے. کیونکہ اکثر خدا صرف ایک ایک سٹیپ کر کے بتاتا ہے. خدا کی انسٹرکشنز ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کو آخری منزل پہلے دکھا دے اور پھر آپ کو سٹیپس شروع کرے. خدا یہی تو ٹرسٹ کا لیول ہے کہ آپ ون بائی ون اس کے سٹیپس میں چلتے رہتے ہیں، اور تبھی وہ کہتا ہے کہ تجربے سے اس کی مرضی معلوم کرتے جاؤ. آپ ٹرائی کرتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ خدا کی مرضی آپ کو پتہ چلتی جاتی ہے. کبھی کبھی آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ چیز خدا کی طرف سے، آپ اس کو ٹرائی کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ نے پین صحیح، آپ اسے مڑ جاتے ہو، اور پھر آپ نیکسٹ ٹائم کانشیس ہو جاتے ہو کہ بھئی اس چیز میں خدا کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں نے کل کھلوانا تھا کہ وہ کہتا ہے، اچھا ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ نکالیں متی اس کا 26 باب اس کی 36 آیت سے ہم آج پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے 26 کی 36 آیت. میتھیو 26 ورس 36، میتھیو 26 کی ورس 36. اور یہاں پر لکھا ہے اس وقت یسوع ان کے ساتھ گتسمنی نام ایک جگہ میں آیا اور اپنے شاگردوں سے کہا، یہاں بیٹھے رہنا جب تک کہ میں وہاں جا کر دعا کروں. اور پترس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کے ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے لگا. ایون دیکھیں یسوع مسیح بھی اس وقت بہت زیادہ پریشر میں ہے. کین یو سی دس کہ یسوع مسیح پہ یہ آپ کے لیے جس نے سلیپ پر جان دی، وہ کوئی مذاق نہیں تھی، وہ پورا انسان تھا، وہ مکمل انسان تھا. وہ بہت زیادہ پین اور ٹارچر اور ٹورمنٹ سے گزرا تھا جس سب سے آپ نے اور میں نے گزرنا تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ
غمگین اور بے قرار ہونے لگا، اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ یسوع کی اپروچ چیک کریں۔ خدا یسوع مسیح جب اتنے پریشر میں ہیں تو وہ کیا کریں؟ اپنے 3-4 دوستوں کو اکٹھا کر کے اپنے غم کی راتوں کو ڈسکس کریں، اور ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں خدا کی طرف ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ، اب دیکھیں آپ لکھا ہے، اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ اس وقت جو یسوع مسیح بول رہا ہوگا نا، ایسے نہیں بول رہا ہوگا جیسا میں بول رہی ہوں۔ یسوع مسیح پتنی کتنے وقت سانس لے رہا ہوگا، کیونکہ جب ہم بہت دکھی ہوتے ہیں ہم بار بار اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں رونا نہ آ جائے، تو ہم بار بار لمبی سانس لے لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے کمپوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور سیم کام یسوع مسیح یہاں پر کر رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے، پھر کہتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی، اے میرے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اور پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پترس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مین ہماری ورس یہ تھی، وہ کہتا ہے واچ اینڈ پرے دیٹ ye enter not into the temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. آپ کی اسپرٹ ہمیشہ ولنگ ہے خدا کے ورڈ کو فالو کرنے کے لیے، لیکن میں نے اسپرٹ ہی بولے نا، آپ کی اسپرٹ ہمیشہ ولنگ ہے خدا کے ورڈ کو فالو کرنے کے لیے، لیکن آپ کی اسپرٹ کی ول سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو ولنگ ہے، کیونکہ وہ تو پرفیکٹ ہے ان کرائسٹ، تو اس کی ول تو کبھی چینج نہیں ہوگی، بٹ آپ کی ہارٹ کی ول چینج ہو سکتی ہے۔ اور جب تک آپ کی ہارٹ کی ول آپ کے اسپرٹ کی ول سے کمبائن نہیں ہوتی اور مکس نہیں ہوتی اور ڈیسائیڈ نہیں کرتا آپ کا ہارٹ کہ اب میں ولنگلی خدا کے جو روح میرے اندر ہے جو وہ چاہتا ہے وہ کروں گا، تب تک آپ ریزلٹس نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کا فلیش ہے جو فلکچویٹ کرتا ہے اپنی تھنکنگ میں، اپنے آئیڈیاز میں، اپنے پلانس میں۔ کبھی کبھی ہم ویک فیل کرتے ہیں، کبھی ہم لو فیل کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں، ایون ہم سے اٹھ کے پانی بھی نہیں پیا جا رہا بیکاز وی آر فیلنگ لو، اور وہ لو ہم اصل میں لو تو ہم اپنے ایموشنز پہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن اس کا افیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ ہماری فزیکل باڈی پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تمہاری اسپرٹ 24/7 ولنگ ہے خدا کی مرضی میں چلنے کی، لیکن تو تمہارا فلیش ہے جو تمہارا سولش پارٹ ہے وہ ولنگ نہیں ہے، تمہارا ذہن اور تمہارا دل ولنگ نہیں ہے۔ تبھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے کے ساتھ ساتھ صورت بھی بدلتے جاؤ۔ the moment آپ اپنے ہارٹ کو، اور آپ نے اپنے ہارٹ کو سکھانا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور وہ خود کرنا ہے، تبھی وہ کہتا ہے اپنے دل کی خوب حفاظت کر، نہ اس نے باڈی کی حفاظت کرنے ہوگا اور نہ اس نے اسپرٹ کی حفاظت کرنے ہوگا۔ مزے کی بات ہے وہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کو کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے آؤٹ آف اٹ آر دی ایشوز آف لائف۔ آپ نے زندگی میں لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، اسٹریٹ جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے، پرابلم فیئر کو کیسے رسپانس کرنا ہے، وہ آپ کا ہارٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ And out of the abundance of heart mouth speaks. جو آپ کے دل میں بھرا ہے وہی آپ کے منہ میں آتا ہے، آپ کے زبان پر آتا ہے۔ یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، میں اسکرپچرز بول رہی ہوں۔ اور جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسا ہی، اگر آپ کے دل کے اندیشوں میں یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے، آپ لاسٹ ہو چکے ہیں، آپ مزید آپ کے پاس 1 مہینہ بھی نہیں ہے کہ آپ بی اسٹل ہو سکیں تاکہ خدا کام کر سکے، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ شدید فیئر کے کنڈیشن میں ہیں۔ اگر میں کسی سے بات کرتی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے سیڈ سوئنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ میں بہت ساری مشکلات سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں، جو بھی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ میں سیڈ سو اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ میں بہت زیادہ مشکلات میں سے گزر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سیڈ سوئنگ کا تو مطلب ہی ہے کہ جیسی آپ مشکلات میں آپ نے سیڈ سو کیا، آپ اس کے پھل کے لیے ریڈی ہو گئے، لیکن آپ کا ہارٹ اسٹیبلش نہیں ہے کہ اگر آپ سیڈ سو کریں گے تو اس سے آپ کو فروٹ ملے گا۔
बात सीड सो करने की नहीं है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि सीड सोइंग इज नॉट अ टैक्स मनी। सीड सोइंग, हम आपसे कोई टैक्स नहीं ले रहे आपको कलाम सिखाने का। टू बी ऑनेस्ट, मैं कलाम सिखा, मैं कहती हूँ कि मैं कलाम सिखाने के पैसे लूंगी, बट ये कोई टैक्स नहीं है। ये आपके हार्ट की एस्टैब्लिशमेंट है कि आप कितने ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हैं। मैं तो बिलीव करती हूँ कि खुदा के कलाम में ये बात क्लियरली लिखी है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को पक्की फरीसियों ने बोला कि इनको अपने शागिर्दों को बोल कि ये होशाना के नारे ना लगाए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। मैं तो बिलीव करती हूँ कि अगर केसीपीएच के लोग केसीपीएच को ब्लेस नहीं करेंगे तो खुदा आउटसाइडर्स खड़े कर देगा, लेकिन खुदा अपने काम को रुकने नहीं देगा, क्योंकि ये टोटली खुदा का काम है, ये मेरी पर्सनल जिंदगी का काम नहीं है। लेकिन जब आप सीड सोइंग के फियर में आ गए और आप ये कह रहे हो कि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी चल रही है और आपके पास सीड निकालने के पैसे नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो जो आपका सीड है आपको बचा सकता है। खुदा का कलाम के प्रॉमिस पे आपने कभी खड़े ही नहीं हुए। आप ये बात बिलीव ही नहीं कर रहे कि जब आप उसके जखीरा खाना में लाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मोर देन इनफ। ये आपकी हार्ट की कंडीशन रिवील कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका दिल सेटल ही नहीं हुआ कि उसको देने से आपको रिसीव होगा। आपने कभी इस वादे पे खड़े ही नहीं हुए। आप हमेशा सीड सोइंग इस तरह करते थे कि आपके सीड सोइंग के पीछे ये इंटेंशन है कि जी खुदा को देना जरूरी है वरना खुदा नाराज हो जाता है। अगर आपकी सीड सोइंग के पीछे ये इंटेंशन है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस महीने आप नहीं सीड देंगे ना, शैतान आपको बहुत ज्यादा कंडेम कर देगा। वो कहेगा देखा खुदा आप तुमसे नाराज हो गए। सीड सोइंग के पीछे ये इंटेंशन है हमारी कि सीड सोइंग के साथ वादे हैं और हम उन वादों पे खड़े हुए हैं, और इसमें हमें कोई फियर नहीं है कि अगर हम खुदा के किंगडम में दे देंगे तो हम कभी लॉस में रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारी एहतियाजों को अपने पॉकेट से, तुम्हारी जरूरतों को, मुझे वर्स याद एग्जैक्टली, मैं पूरा करूंगा। गॉड फिलिपियो उसका ये आपकी कंडीशन है। यहाँ पर क्या फिलिपियो उसका 4:19 में लिखा है, कहता है बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। और यहाँ पर एक और जगह यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, दूसरा करंथियों उसके 9 बाब उसकी 10 आयत में लिखा हुआ है, दूसरा करंथियों उसके 9 बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है, यहाँ पर कहता है बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा। अगर आप बोने वाले दिल हैं तो खुदा आपको राइट टाइम पे बीज भी देगा। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको बोना है और आपको प्रोमिसेस को सीख करना है, आप खुदा के परफेक्ट लव में मूव करना चाहते हैं लेकिन आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करें। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने कर्जों से निजात चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना घर ओन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी फाइनेंशियल फी चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इस जॉब को सीख कर रहे हैं, लेकिन वो क्या नहीं करे, वो ये नहीं करे कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए अगर खुदा के कलाम में प्रॉमिस लिखा है कि सो अ सीड, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है, तो वो इस इंस्ट्रक्शन को क्या करें, मिस आउट करें, क्योंकि वो उनको ये ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ कि अगर मैं सो करूंगा तो मैं रीप करूंगा। और देखिए इस फियर की वजह से क्या हो रहा है कि अगर वो वंस इन अ ब्लू मून कभी सो भी कर देते हैं तो वो रिजल्ट्स में हासिल नहीं कर रहे, वो रिजल्ट में हासिल नहीं कर रहे। ये बात मेरा ये किसी का फियर हो सकता है जो आज मैंने डिस्कस किया, ये आपका फियर हो सकता है दिल में, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप खुदा के कलाम में से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें तो यू विल लैक नो गुड थिंग। आप कभी भी किसी अच्छी चीज के मोहताज नहीं होंगे, किसी भी अच्छी चीज के आप मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि यू आर पुटिंग योर ट्रस्ट ऑन द गॉड्स वर्ड। मैं एक बहुत अच्छी विजडम की सीख रही थी, वो विजडम की ये थी कि जो चीज आप अपने सीड से जो चीज आप अपने थोड़े से पैसों से खरीद नहीं सकते ना, वो आप अपने सीड से क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूंगी, जो चीज आप अपने थोड़े से पैसे से खरीद नहीं सकते वो आप अपने सीड से खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप सो करेंगे तो फिर आप खुदा को कहेंगे फादर गॉड आई ट्रस्ट यू कि ये मेरा सीड किसी की नीड को पूरा करेगा, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी नीड को तू सप्लाई करेगा। सीड सोइंग के पीछे ये स्ट्रेटजी और ये फेथ होना चाहिए कि खुदा बाप मैं तेरे किंगडम में सो कर रही हूँ
تاکہ میرا یہ سیڈ کسی کی نیڈ کو پورا کرے اور جو تیرا ورڈ ہے وہ میری نیڈز کو سپلائی کرے گا. اور اسی طرح پوری ورلڈ کا سسٹم بھی ایسے ہی چل رہا ہے بائی سوئنگ اینڈ ریپنگ. کیونکہ جینیسس میں بھی لکھا ہے کہ جب تک آخر تک زمین کے آخر تک سوئنگ اور ریپنگ چلتی رہے گی. وہ ہر طرح کے سیڈ کی بات کی